بعض گناہ اس قسم کے کہ ان کی سزا آخرت میں تو ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی آپ آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا سکتے کہ اللہ کی قسم، اللہ ان کا بدلہ اس دنیا میں لیتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ مسلمانوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب اس بارگاہ الہی کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیں، جو زانی زنا کر رہا ہے، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی، پھوپھی اور خالہ کی عزت کو لوٹ رہا ہے، وہ اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیاں وہ چاہے کسی بنگلے میں رکھے اور 50 چوکیدار کھڑا کرے، گن مین کھڑا کر دے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ان کے ساتھ ضرور بدکاری ہوگی۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں اس طرح قسم اٹھا رہا ہوں؟ کوئی آپ لوگ فیس دے رہے کیا؟ وہ چاہے کوئی صدر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی گورنر ہو یا کوئی جرنل ہو یا کرنل ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کی قسم سوال ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی عزت لوٹ رہا، اس کی بہن اور اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی محفوظ نہیں۔ غلط احمقوں کی دنیا میں رہ رہے، پاگلوں کی دنیا میں رہ رہے، پاگلوں والی باتیں کر رہے۔ وہ چوکیدار کھڑا کرے، چوکیدار تنخواہ بھی لے گا اور خود کام سنبھالے گا، ڈرائیور تنخواہ بھی لے گا، کام خود سنبھالے گا، دودھ لانے والا جو مزدوری میں دودھ لائے گا خود یہ کام کرے گا، ہمسایہ گیری کریں گے، یہ کام خود کریں گے۔ اور اس بے غیرت کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میرے رب نے نظام ایسا رکھا ہے، کما تدینو تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچے۔ اب جو شخص، تو حذیل کے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے رہا نہ جاتا، میں صبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ، تمہاری ماں اور بہن اور بیٹیاں ان کی عزت لوٹ جائیں گی۔ قربان جاؤں اس محمد کی جوتیوں پہ، اللہ میرے ماں باپ کو قربان۔ تو اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی اچھے مقصد کے لیے بھی جو ہے کسی موضوع منگڑت روایتوں کے جو ہے ان کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اس کے فائدے کے بجائے نقصانات ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ زنا جو ہے وہ ایک ایسا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، جس کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر جو اس کی ترغیب اور اس کی تخفیف کے اندر جو نصوص موجود ہے وہ بہت کافی ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ایسے فضول باتوں کا جو ہے، جو منگڑت اور بیہودہ خلاف عقل باتیں، یہ کہنا کہ یہ جو ہے قرض ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ اس کے گھر والوں سے لیا جائے گا، اس کی بیوی اور اس کی بہو اور اس کی بیٹی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، اور اس پر قسم کھانا اور اس پر تاکید کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے جو ہے وہ فائدے کے بجائے نقصانات ہی زیادہ ہیں۔ لوگوں کو زنا سے جو ہے وہ ڈرانے کے بجائے ایک اشکال جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوگا، ظاہر جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ جرم ایک کرے اور سزا دوسری کو دیا جائے۔ کسی محکمے کے اندر، کسی عدالت کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ جرم کیا ہے اور لایا گیا ہے اور اس کے بیٹے کو پکڑا گیا ہے، فلان نے قتل کیا ہے، فلان کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور اب یہ ہے کہ وہ جو قاتل کو تو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ پکڑا جائے کہ اب اس کے بیٹے کو۔ لوگ کرتے تھے، جاہلیت کے اندر کرتے تھے، لیکن اسلام کے اندر یہ اور کسی جو ہے وہ صحیح قانون کے اندر جو ہے وہ یہ غلط ہے۔ جیسے ابو رمسا کی روایت جو ابو داؤد کتاب الدیات میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی غلطی جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، اور اس طریقے سے بیٹے کے جرم کی وجہ سے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے وہ ایسے ایک نامعقول سوال جو ہے، اشکال جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور یہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے
کیونکہ جب اتنی تاکید سے ذکر کیا جائے گا اور اتنے ایسے انداز سے ذکر کیا جائے گا کہ بخاری سنا رہا ہوں، کوئی عالم جو ہے وہ تو لوگ سمجھیں گے کہ بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. تو یہ جو ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ کہ عورتوں کے بارے میں ایک بدگمانی پیدا ہوگی. اگر جو ہے وہ پاک دامن عورتیں ہیں، اور ایسے تو بہت ہوتا ہے، مشاہدہ ہے ایسے جو ہے برے لوگ. ایک برا آدمی ہوتا ہے لیکن خاندان والے بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، اس کے گھر کی عورتیں جو ہے بہت پاک دامن اور بہت نیک ہوتی ہیں، وہ خود وہ برا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اللہ والی نیک بندیاں ہوتی ہیں. دیکھو فرعون کی بیوی جو ہے حضرت عائشہ علیہ السلام کتنے نیک تھی، اور فرعون پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیوی کا ذکر قرآن پاک میں کیا. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدات نساء اہل الجنہ اربع، فاطمہ و خدیجہ و مریم و آسیہ. آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ لوگوں کا جو ہے ذہن میں ایک بدگمانی ہے، نیک لوگوں کے پاک دامن عورتوں کے بارے میں جو ہے ایک بدگمانی پیدا ہوگی. ہاں اللہ نے تو ذکر کیا تھا کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک برا آدمی موجود ہے، تو یہ جو گھر کی عورتیں ہیں وہ ان کے بارے میں برا خیال پیدا ہوگا کہ ضرور جو ہے وہ ان کے ساتھ یا کچھ کیا ہو چکا ہوگا یا کیا جائے گا. اور یہ جو اس کو قرض اور دین کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. امام شافعی وہ کچھ اشعار جس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بعض لوگوں نے نسبت کی ہے، وہ نسبت بھی ثابت اور صحیح نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور نہ کسی حدیث کے اندر اس کا. قرض اس میں جو ہے قرض کہا گیا کہ تو قرض کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مطلب یہ کہ وہ معاف بھی نہیں ہوگا. قرض تو ایک ایسا حق ہے کسی کا کہ وہ معاف نہیں ہوتا. تو معنی یہ ہوا کہ یہ زنا جو ہے اگر اس سے جو ہے کوئی توبہ بھی کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ قرض تو ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پر کسی کا قرضہ ہے تو کوئی کہے کہ میں توبہ میں آج کے بعد جو ہے وہ یہ جرم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں لوں گا، تو ٹھیک ہے توبہ جو ہے اس سے تو اتنی بات ہو جائے گی کہ وہ جو اس نے زیادتی کی ہے، وہ غلطی کی ہے، وہ غلطی تو معاف ہو جائے گی، لیکن یہ جو حق ہے وہ حق کو تو ادا کرنا وہ ہوگا. حق تو معاف نہیں ہوگا. جو کسی کا قرض ہے، کسی کا مال ہے، وہ تو اس کو واپس لوٹانا ضروری ہوگا. تو معنی یہ ہوا کہ یہ جو کسی نے زنا کیا یہ دین ہے، تو اگر آپ ابھی معافی مانگے لیکن پچھلے جو اس نے کیے ہیں 2 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ جتنی مرتبہ جو ہے وہ اس نے زنا کیا، اتنی مرتبہ تو اس کے عورتوں کے ساتھ اب ضرور کیا جائے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زنا کے بارے میں توبے کا بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے، حدیث کے اندر ذکر ہے. اللہ پاک والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبے کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ توبہ جو ہے وہ زنا کے زانی کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کر دیتے. زنا کیا ہے پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اگر توبہ کرے گا تو توبہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول کریں گے، اور اس کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اس کے گناہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ ضرور وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے سزا جو ہے پچھلے کی نہیں، وہ پچھلے کے جو اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے توبے کرنے کے برکت سے اس کے گناہ کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھ دیں گے، نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے.
وکان اللہ غفور الرحیم. یا توبہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیں گے. پہلے جو ہے وہ گناہ کرتے رہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، نیکیوں سے اس کے عمل کو تبدیل کر دیں گے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تو یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے جو ہے مشاہدے کے بھی خلاف ہے. تو چونکہ جو ہے وہ اس کے نقصانات جو ہے وہ زیادہ ہیں. اور یہ روایت جو جس کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے، یہ جو ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کچھ اشعار ہیں جن کا جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، یا جو ہے وہ کوئی روایت ہے جو ابو نعیم نے جو ہے وہ اخبار اصفہان کے اندر، یا جو ہے ابن عادی نے ذکر کیا ہے اس کا، ما زنا عبد قط فادمنا علی الزنا الا ابتلی فی اہل بیتی، موضوع اور منگڑت روایت ہے جس میں راوی جو ہے وہ اسحاق ابن نجی الملتی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ومن اباطیل الملتی عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ما زنا عبد فادمنا الا ابتلی فی اہلہ. بالکل باطل اور منگڑت ہے. اور پھر میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسحاق ابن نجی من اکذب الناس، جھوٹا ہے. محمد ابن قاسم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اسحاق ابن نجی کے بارے میں فرماتے تھے کہ اسحاق ابن نجی الملدی کذاب عدو اللہ رجل سوء خبیث، جھوٹا ہے، بہت برا آدمی ہے، خبیث ہے، احادیث کو گڑتا تھا، جھوٹ جو ہے وہ بناتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا تھا. علامہ البانی میں بھی سلسلۃ الضعیفہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. آپ فرمایا کہ وَأَوْرَدَهُ السیوطی فی الاحادیث الموضوعہ، ہم سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث موضوعہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. وقال انه من اباطیل اسحاق ابن نجی ومما يؤيد بطلان هذا الحديث انه يؤكد وقوع الزنا. علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ اصل جو مقرر ہے شریعت کے اندر اس کے خلاف ہے، قاعدہ اور اصل مقرر کے خلاف ہے. هذا الحدیث انه يؤكد وقوع الزنا في اهل الزانی، اس کے اندر تو اس بات کی تاکید موجود ہے کہ زانی کے اہل کے اندر زنا ضرور واقع ہوگا. وهذا باطل يتنافى مع الاصل المقرر في القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قرآن کے اندر تو یہ اصل مقرر ہے کہ انسان وہ اپنی غلطی کے اندر جو ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوگا، کسی دوسرے عمل کی وجہ سے نہیں متاثر ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام عدل کی بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی جرم کرے اور ایک بے گناہ کو جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ پکڑے اور اس کو جو ہے. ایسا تو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی اچھائی کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے نے اچھائی نہیں کی ہے لیکن اس کے اولاد کو، اس کے نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مالا مال کر دیتے، لیکن اس کا برعکس یہ ٹھیک نہیں ہے. جنت کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ رشتہ داروں میں جو ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، کچھ ادنا درجے میں ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کو ملائیں گے. تو ایسا نہیں کریں گے کہ وہ جو اعلیٰ درجے والے ہیں ان کو نیچے اتار کر یہ نیچے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جمع کر دیں، بلکہ یہ نیچے والوں. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر والوں کو نیچے والوں کے ساتھ جو ہے جو گویا کہ ان کا جو ہے عمل کے اعتبار سے ان کا استحقاق جو ہے وہ بہتر ہے. یہ جو ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ شان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیچے والوں کو جو ہے وہ اوپر کے درجے میں لے جائیں گے، جو مستحق نہیں ہے ان کو اللہ اپنے فضل سے جو ہے، تو اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے والوں کو جو ہے اوپر تو لے جاتے ہیں، لیکن جو بری اور بے گناہ ہے ان کو جو ہے کسی کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سزا دے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آگے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمِثْلُهُ مَنْ زَنَا زُنِيَ بِهِ وَلَوْ بِحَيْتَانِ دَارِهِ، یہ جس روایت کی اس کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور اگر اس کے اہل بیت کے ساتھ زنا نہ کیا جائے تو اس کے گھر کے دیواروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ روایت جو ہے وہ بھی منگڑت ہے، اس طرح یہ جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ اور جتنے بھی یہ اسحاق ابن نجی ملتی جو ہے اس کا ذکر بالاتفاق، ایسا نہیں متکلم فی راوی ہے کہ کسی نے اس کی توثیق کی ہے اور کسی نے اس کے اوپر جرح کیے ہے، بالاتفاق جتنی بھی جو ہے وہ تخریج کے اور روات کی جو ہے وہ تذکرۃ الموضوعات میں علامہ محمد طاہر پتنی اس نے ذکر کیا ہے، ابن جوزی نے اپنے موضوعات کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، ابن القیسرانی نے جو ہے ذخیرۃ الحفاظ کے اندر ذکر کیا ہے، تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب التہذیب کے اندر، سیوطی نے، سب نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس راوی اسحاق ابن نجی جو ہے یہ جو منگڑت روایت، یہ روایت جس نے بنائی ہے، جس نے گڑھی ہے، اس سے جو ہے وہ اس صحاح ستہ میں کوئی حدیث نہیں ہے، کسی نے نہیں لی ہے۔ ایک اسحاق ابن نجی جس سے جو ہے وہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتاب الجہاد کے اندر ایک حدیث کے اندر راوی ہے اسحاق ابن نجی، تو ابو داؤد نے جو ہے وہ اس اسحاق ابن نجی راوی سے جو روایت کتاب الجہاد کے اندر ذکر کی ہے، تو اس کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ وہ اسحاق ابن نجی ملتی جو کذاب اور جھوٹا ہے وہ راوی ہے، اس لیے وہاں پر یہ لکھ دیا کہ وَلَيْسَ بِالْمَلَطِ، اس اسحاق ابن نجی سے جو روایت ذکر وَلَيْسَ بِالْمَلَطِ، کہ یہ وہ اسحاق ابن نجی ملتی نہیں، یہ اسحاق ابن نجی حضرمی ہے، یہ دوسرا راوی ہے۔